السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا عنوان ہے آخری زمانہ کی حالت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن سعید ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال للانسان انک فی زمان کثیر فقہاءہ قلیل قراءہ تحفظ فیہ حدود القرآن وتضیع حروفہ قلیل من یسأل کثیر من یؤتی یطیلون فیہ الصلاة ویکثرون الخطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، جو حدیث اب ہم پڑھنے لگے ہیں، آخری زمانے کے اندر کیا حالات ہو جائیں گے وہ بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہم کچھ جائزہ لیں گے کہ کیا آج وہ زمانہ آ تو نہیں گیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جابر بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں قرآن مجید کے سمجھنے والے زیادہ ہیں۔ ہر کوئی قرآن مجید سمجھتا ہے، اور معلوم ہے یہ تابعی ہیں تو ان کے پاس صحابہ کی کثرت تعداد تھی۔ صحابوں میں سے اکثر حفاظ سے قرآن مجید پڑھنے والے تھے، سمجھنے والے تھے۔ قلیل قراء، اور صرف اسے پڑھنے والے کم ہیں، سمجھنے والے زیادہ ہیں، پڑھنے والے کم ہیں۔ تحفظ فی حدود القرآن، اس دور میں قرآن مجید میں بیان کردہ حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی لا آف دی لینڈ اسلام ہے اور اللہ کی حدیں قائم ہیں، قرآن کی حدیں قائم ہیں۔ چوری کوئی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، زنا کوئی کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری حدیں ہیں قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور یہ ساری کی ساری آن ہیں۔ قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، جو اگر قتل کرے تو قصاص لی جاتی ہے۔ تو اللہ کے کلام کی حدود کا حفاظت اس دور میں ہو رہی ہے۔ وتضیع حروفہ، اور اس کے حروف یعنی اشاعت کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ہی قرآن مجید تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ ایک ہی رہا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں دور میں اس کو ایک جو ہے وہ متفقن علیہ قرات پر جو ہے وہ کر کے پوری دنیا میں اس کے پھر نسخے بھیجے گئے۔ تو کہا کہ اس کی اشاعت کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ اور قلیل من یسأل کثیر من یؤتی، آج کل سوال کرنے والے بہت کم ہیں اور سخاوت کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یعنی یہ اپنے دور کا بتا رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہ سوال بہت کم ہوتے ہیں اور سخاوت بہت زیادہ ہے۔ یعنی بہت زیادہ سخاوت ہے، سخی ہیں لوگ، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ایسے حالات ہو گئے تھے صحابہ کے دور۔ یطیلون فیہ الصلاۃ ویکثرون الخطبہ، اس وقت نمازیں لمبی پڑھنے والے موجود ہیں اور خطبے چھوٹے دینے والے ہیں، یعنی خطبے مختصر ہوتے تھے اور نمازیں لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ آج اپنی مساجد میں دیکھیں، کبھی کسی مسجد میں اکا دکا کے علاوہ کہیں کبھی یہ صورتیں آپ کو پڑھنے کو ملی ہوں۔ اسی طرح جمعے والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم السجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اپنی مسجدوں میں، ہمارے ہاں تو فجر کی نماز بھی قل هو اللہ پڑھ کر جو ہے وہ اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ پھر یہ ہمارا معاملہ ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ خطبے لمبے لمبے دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور نمازیں ہماری مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہیں دن بدن۔ یبدؤون اعمالهم قبل اهواءهم، لوگ اعمال کی ابتدا پہلے کرتے ہیں اور امیدیں بعد میں باندھتے ہیں۔
یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. اعمال پہلے کرتے ہیں، بعد میں امید ہوتی ہے اللہ قبول کر لے گا، ہم جنت جائیں گے، اس طرح کی امیدیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، پھر ان قریب ایسا زمانہ آئے گا تمام معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے، تبدیلی آ جائے گی. وہ والی تبدیلی نہیں جو عمران خان لائے، اعمال کے اندر تبدیلی آ جائے گی. کیا تبدیلی آ جائے گی؟ فقہاءہ، قرآن مجید کو سمجھنے والے بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے کہ قرآن مجید کو سمجھیں گے. کیوں؟ سب لوگوں کی توجہ تو دنیا بنانے میں لگی ہوگی، قرآن کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ یعنی آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں دین میں مدرسے میں کون سا بچہ دیا جاتا ہے؟ وہ بچہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اسے مدرسے پا دو. ہاں، اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. اور جو ذہین ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے. تو جو ذہین ہے اس کو نہیں لائیں گے مدرسے کی طرف، دین کی طرف، اس کو دنیا کی طرف، دنیا کمائے گا اچھی سی اچھی. اور جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا اسے مدرسے میں ڈال دو. تو زمانہ بدل گیا نا. تو فقہا قرآن مجید آج کتنی، آپ پورے پاکستان میں نظر دورائیں کتنی مساجد ہیں جہاں درس قرآن مجید ہوتا ہے، کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں جہاں پر درس قرآن مجید ہوتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہے. نماز تراویح ہمارے ہاں دیکھ لیں، پورے سال بعد ایک مہینہ آتا ہے نماز تراویح کا، اس میں ہم جو قرآن مجید سنتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے ایسے سنتے رہتے ہیں. ثواب تو مل جاتا ہے لیکن جو قرآن کا مقصد ہے وہ نہیں ملتا ہمیں. تو قرآن مجید کے سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے. کثیر قراء، لیکن اس کو بغیر سمجھے پڑھنے والے بہت ہوں گے. جیسے آج ہیں ایسی ایسی آوازیں خوبصورت اور خوبصورت، گو اس سے بھی ایک لطف ہوتا ہے، لیکن بغیر سمجھے اس کو کیسے آپ دیکھیں. آج ہمارا حال بھی یہی ہے، بغیر سمجھے ہوئے ہم آپ کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے بغیر سمجھے صرف پڑھنے والے بہت ہوں گے. ہمارے قرآن ختم ہو جاتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے. اس لیے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. پورا قرآن مجید پڑھ جائے اور زندگی میں ایک عمل نہ بدلے تو بتائیے نا پھر کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے نا، جس نے بغیر سمجھے ہوئے پڑھ لیا. تو فدفی حروف القرآن و تضیع حدودہ، اس زمانے میں اس کے حروف کی بہت حفاظت کی جائے گی لیکن اس کے احکامات کی لاپرواہی برتی جائے گی. آج یہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ قرآن مجید کے حروف کو سونے کی تاروں سے لکھا جا رہا ہے لیکن اس کے احکامات کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو قرآن مجید کی سزاؤں کو لوگ وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں. آپ کے صدر وزیر اعظم نے یہ الفاظ کہے، اور ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں قرآن کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں تو سارے لوگوں کو ٹنڈا بنا دوں. چور ہیں ساری قوم، تو کیا میں ساری قوم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں؟ یہ مذاق بنایا جا رہا ہے قرآن مجید کے احکامات. قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، حرب من اللہ و رسولہ، دھڑلے سے سود چل رہا ہے، دھڑلے سے سودی معیشت پروان چڑھ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے اندر نہ عامی کی، نہ جاہل کی، نہ عالم کی، سارے جا کر اکاؤنٹ کھلوائیں گے بینک کے اندر، اس سودی بینک کے اندر اکاؤنٹ رکھیں. گو کہ علماء نے اجازت دی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، لیکن کیا وہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سودی پیسوں کے ساتھ نہیں کھلا ہوا؟ سوچئے نا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو اس زمانے میں حروف کی بہت حفاظت ہوگی لیکن اس کے احکامات پر لاپرواہی برتی جائے گی. کثیر من یسأل قلیل من یؤتی، مانگنے والے بہت ہوں گے اور دینے والے کم ہوں گے. سوال کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے اور دینے والے بہت کم ہوں گے. آج یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ ہر دوسرا انسان مانگنے والا ہے، ہر دوسرا انسان مانگ رہا ہے. اور جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے قرآن سے اعراض کا نتیجہ بھی یہی بتایا نا اللہ تعالیٰ نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو کم کر دوں گا، تنگ کر دوں گا. آج یہ ہماری کیفیت ہے. یطیلون فی الخطبۃ ویکثرون الصلاۃ، اس دور میں خطبے لمبے لمبے ہوں گے لیکن نمازیں چھوٹی رہ جائیں گی جیسے ہماری ہیں، چند منٹی نماز.
اب تو آپ کسی سے پوچھیں بھائی نماز تراویح کدھر پڑھی، کتنی ٹائم لگا، او جی ہم نے تو 35 منٹ میں مکمل کر لی۔ 35 منٹ میں جس شخص نے 20 رکعات بھی پڑھا دی اور پورا پارہ بھی پڑھا دیا، بتائیں اس نے کیا پڑھا ہوگا؟ یعنی 1 منٹ بھی ایک رکعت پر لگائیں تو 20 منٹ تو یہ لگ جاتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے سکون کے ساتھ، پھر سجدے ہیں، پھر رکوع ہیں، پھر اس میں بیٹھنا ہے، تشہد ہے، 35 منٹ میں پورا پارہ ختم کرا دیا۔ کیا سمجھ آئی ہوگی کسی کو؟ اس بیچارے کو خود بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی جس نے پڑھایا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ حالت ہے ہمارے یہاں، نہ پڑھانے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ بھائی یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہمارے، نمازیں چھوٹی سی چھوٹی اور جناب اس کے خطبے لمبے لمبے ہو رہے ہیں۔ یبدؤون فی اہواہم قبل اعمالہم، اور لوگ امیدیں اور خواہشات پہلے باندھیں گے، عمل بعد میں کریں گے، بلکہ یوں سمجھے کہ عمل کریں گے ہی نہیں۔ جیسے ہماری آج حالت ہے، اعمال سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ، پتہ نہیں ہے نام کیا دوں، خدا فریبی یا خود فریبی، کیا نام دیں ہم اس کو؟ آج اعمال سے ہم غافل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اعمال کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، جبکہ اعمال بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہر جگہ پہ آئے گا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اعمال کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے ہاں جانچے جائیں گے، پرکھے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن امیدیں بڑی بڑی امیدیں، جیسے قرآن کہتا ہے یہود کے والے سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن، تو اللہ نے کہا تل کا امانیہم، یہ تمہاری خواہشات ہیں، خواہشات پر جو ہے وہ جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے اعمال پر۔ وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ مُحْسِنٌ، جو کوئی سر تسلیم خم کرے گا اور محسن ہوگا، احسان کی روش اختیار کرنے والا گا، جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے، یہ جنت ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو خواہشات بھی باندھی جائیں لیکن اعمال پہلے کیے جائیں۔ اور کتنا بہترین نقشہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کتنا بہترین نقشہ ہے اس وقت کی امت مسلمہ کا، جو آج سے 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ کاش ہم ادھر توجہ کر لیں اور پھر اس زمانے کی طرف لوٹ جائیں جس زمانے میں صحابہ تھے، اس طرح کی محنت کریں، اس طرح کے اعمال کریں، اور لیکن اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ پڑتی ہے محنت زیادہ، اس سے لگتی ہے محنت، اپنا تن من دھن کھپانا پڑتا ہے، اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کو وہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ صحابہ نے نہیں لگایا، دیکھیں کتنی عظیم ہستیاں، کیا ان کا مال نہیں لگا؟ کیا ان کے اوقات نہیں لگے؟ کیا ان کی صلاحیتیں نہیں لگیں؟ سیدنا ابوبکر کو دیکھیں آپ، سارا گھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ سیدنا عمر کو دیکھیں آپ، آدھا گھر اٹھا کے لا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ آج ہم 5 روپے دینے مشکل ہو رہے ہیں، کیوں؟ ایمان کی کمی، ایمان کی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم واپس لوٹ جائیں عبادات کی طرف، پچھلے زمانے کی طرف۔ پچھلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ بہتر تھا، ہمیں بھی ان کی طرف لوٹنا ہوگا بھائی، اور لوٹیں گے تو فائدہ ہے، لوٹیں گے تو آخرت بنے گی، لوٹیں گے تو اعمال سنوریں گے، لوٹیں گے تو آخرت سنورے گی، لوٹیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔